بخشی آپ کی مشہور ہے، کر دو کرم کرم وا کرم، دونوں جہانوں میں رکھ شرم۔ سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما مہر از تبندہ گشت۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب گردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر آج کے دن آپ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کریں، اور مسجد میں موجود نویت سنت الاعتکاف کی نیت بھی فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں نفلی اعتکاف کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ دوسرے سپارے کی یہ آیہ مبارک ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب فرما رہا ہے، اے میرے بندو، تم لوگ مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارک ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ اب ایک یہ آج میں ذکر آج کے موضوع پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی آج کوشش کروں گا ذکر کو بیان کروں اور شکر کا بھی کچھ موضوع میں اس کو انٹر کروں، اور اگلا جمعہ شکر کے اوپر مسلسل، اور اس سے اگلا جمعہ زکوٰۃ کے اوپر، کیونکہ رمضان المبارک میں لوگ اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس حوالے سے۔ تو آیہ مبارک ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اب اس میں دو مرتبہ جو ہے نا ذکر استعمال ہوا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جو لفظ ذکر ہے نا، یہ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ ذکر ہے 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ یاد کرنا، ایک معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، تیسرا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، چوتھا معنی ہوتا ہے عزت کرنا، 5واں اور آخری معنی ہوتا ہے مشہور کرنا۔ رب اگر میں پہلے معنی کو لوں، رب فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری بات ہے، اگر ترجمہ دوسرا کیا جائے تو رب فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تیسرا معنی ہے تم میری تعظیم کرو، میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ چوتھا معنی بنتا ہے تم مجھے عزت دو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ اور آخری معنی بنتا ہے تم مجھے مشہور کرو، میں تمہیں مشہور کروں گا۔ تو اگر میں پہلا معنی لوں تو بنتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا نا، وہ بڑا شاندار کیا۔ کہا کہ ہر بندہ اپنی شان کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ ہماری شان جو ہوگی ہم اس لیول کا ارینج کریں گے،
ہم اگر گھر میں کوئی شادی کرنا ہے، فنکشن یا دنیا کا کوئی معاملہ، ہر بندہ اپنے لیول کا کام کرتا ہے، ہم اس کو یاد کر لیں یہی بڑی بات ہے، ہم اس مالک کو یاد کر لیں یہی بڑی بات ہے۔ لیکن رب یاد کرنے سے آگے والے لیول پر بھی مہارت رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ آج دنیا میں جتنے اللہ کے بندے گزرے ہیں یا موجود ہیں، یہ بھی سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈنکے اس لیے بجتے ہیں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا، پھر رب آسمانوں پر ان کے چرچے کر رہا ہے اور زمینوں پر بھی۔ رب فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، رب فرما رہا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، کسی جماعت میں، کسی مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، یاروں کی محفل لگی ہوگی، کسی شادی کی محفل ہوگی، 4 بندوں کا ہجوم ہوگا، دنیا کا کوئی لیول ہو، جو بندہ مجھے اکیلے یاد کرے میں اکیلے یاد کرتا ہوں، جو مجمع میں یاد کرے میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ہر لمحے کرنا چاہیے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ مزدور ہے تو زمین کی کھدائی کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اگلے کو پتہ نہ بھی چلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل کی پریکٹس یہ ہونی چاہیے کہ بندے کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ضروری نہیں زبان سے ہی ذکر کیا جائے، زبان کا ذکر سامنے دکھائی دے دیتا ہے، دل کا ذکر دکھائی نہیں دیتا۔ اور میں ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت صاحب، میں اس کی بات اور اس کی مینٹل لیول کو حیران ہوا دیکھ کے، اس نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی اس نے مجھے پوچھا ہر سانس کے ساتھ آپ اللہ کا ورد کرتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس بندے نے اپنی یہ عادت بنائی ہوگی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، تو ہمیں بھی اپنے جو زندگی کی روٹین ہے وہ ایسے سیٹ کرنی چاہیے کہ ہر سانس کے ساتھ لفظ اللہ نکلے، اور اس سے بھی اگلا لیول یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ درود پاک کا ردم نکلے۔ تو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا، پھر رب کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے یہ۔ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا ذکر کرنے لگ جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ باقی یہ میں اس کی تفسیر کرتا ہوں ابھی، چلیے۔ اچھا، ذکر ہمیں ہر وقت ذکر خدا کرنا ہے، ہر وقت ہمیں ذکر خدا کرنا ہے۔ اب ذکر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے صرف اس کی ذات اور صفات کا ذکر، ایک ذکر ہے اس کی ذات اور صفات کا ذکر، کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کی صفتوں کو یاد کیا جائے۔ اس کا ایک ذکر ہے اس کے محبوبوں کا ذکر، کیونکہ جب اس کے محبوب کی یاد آئے گی تو ڈائریکٹ رب کی یاد آئے گی، یہ بھی رب کا ذکر ہوگا۔ اور ایک ہے اس کے دشمنوں کا اہانت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بھی رب کا ذکر ہے۔ مثلا رب کا ذکر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ڈائریکٹ اس کی ذات اور صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی اس کا ذکر ہے،
تین طرح کا ذکر ہے نا. ایک ہے اس کی ذات و صفات کا ذکر جس کی مثال قل هو اللہ احد ہے. ایک ہے اس کے محبوب کا ذکر. محبوب کا ذکر بھی رب کا ذکر ہے. مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم. پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک یا ایھا المدثر قم فانذر یاسین والقرآن الحکیم. اس کے محبوب کا ذکر بھی رب کا ذکر ہے. جہاں بیٹھو کبھی اس کا ذکر کر لیا کرو، کبھی اس کے محبوب کا ذکر کر لیا کرو. اور اس کے دشمنوں کو اہانت اور ذلت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بھی رب کا ذکر ہے. مثلا تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب میں حضور کے دشمنوں پر رب نے لعنت فرمائی ہے. تو اس کا ذکر ہمیں کسی نہ کسی صورت میں کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں، جسم کے ہر عضو کا ایک ذکر ہے. جسم کے ہر عضو کا ایک ذکر ہوتا ہے. دل کا علیحدہ ذکر ہے، آنکھ کا علیحدہ ذکر ہے، کان کا ایک علیحدہ ذکر ہے. دماغ کا ذکر یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں سوچے، اچھا سوچے، حسن ظن رکھے. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں لڑائیاں کیوں پڑتی ہیں؟ دماغ اچھا نہیں سوچتا، بدگمانی کرتا ہے. حضرت صاحب اگر بندہ حسن ظن رکھنا شروع کر دے نا تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے اندر خامی بھی نکل آئے، نظر آ جائے نا، اگر بندے کے اندر حسن ظن کا سافٹ ویئر انسٹال ہے، ہو سکے یار اس نے یہ چیز کیا تو شاید اس کی یہ ریزن ہو، شاید یہ اچھی سوچ. مثلا جب بندہ حسن ظن رکھتا ہے نا تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو ہم معاشرے میں ایک تعداد ہے جو ہمیشہ برا پہلو پکڑتی، اچھا پہلو نہیں پکڑتی. تو دماغ کا جو ذکر ہے وہ اچھی باتیں سوچے، دماغ میں اگلے کے بارے میں اچھے خیالات لے کر آئے. آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ قرآن کو دیکھے. آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھے. آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھے، اس کے مسجدوں کو دیکھے. آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اس کے گھر کو دیکھے، کسی اللہ والے کو دیکھے. کان کا ذکر یہ ہے کہ بری چیز کو نہ سنے. کان کا ذکر یہ ہے کہ گانے باجے نہ سنے. کان کا ذکر یہ ہے کہ چغلی نہ سنے. کان کا ذکر یہ ہے غیبت نہ سنے، کسی کے بارے میں غلط بات نہ سنے. یہ کان کا ذکر ہے. زبان کا ذکر، اللہ کا ذکر جو آپ نے سماعت فرمائے اچھی. ہاتھ کا ذکر ہے کبھی غلط چیز ہاتھ سے نہ پکڑے، شراب کی بوتل نہ پکڑے، ایسی چیز جس میں نشاور چیز ہو اس کو نہ پکڑے. کسی مظلوم کے اوپر یہ ہاتھ نہ چلے. تمہارے ہاتھ سے جو قلم چلتا ہے کسی مظلوم کے خلاف نہ چلے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور پاؤں کا ذکر یہ ہے اس کی راہ میں چل کر جانا. ہر جسم کا ایک ذکر ہے، کیونکہ قیامت والے دن تو زبان بند ہو جائے گی. حضرت صاحب قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی. اس دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے ناک، ہمارے کان بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارا دماغ بولے گا، ہماری ٹانگیں بولے گی، ہر چیز بولے گی. کس بندے نے دنیا میں یہ کام کیا، اس بندے نے دنیا میں یہ کام کیا. ہمارے پاس اکثر لوگ ایسے آتے ہیں وہ زبان سے تو اللہ اللہ کرتے ہیں مگر کردار میں صوفی نہیں ہوتے. بات ہوتی ہے کردار کی، بڑا اپدیش بنا پھرتا ہے، من باتوں میں تو موہ لیتا ہے. گفتار کا تو قاضی بن گیا، کردار کا تو قاضی نہ بن سکا. تو حضرت ہمیں اپنے کردار کے اندر ذکر خدا کو، ذکر مصطفیٰ کو شامل کرنا ہوگا. اگر میں سائنٹیفکلی بات کروں تو یہ بات پھر آگے بڑھ جائے گی. ہمارے جسم کے اندر انفارمیشن انسٹال ہو جاتی ہے ڈی این اے کے اندر. قیامت کے دن اس ڈی این اے سے آواز آئے گی یہ بندہ دنیا میں یہ کام کرتا رہا. اور دوسری بات، ہم جتنا ذکر کریں گے رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جائیں گے. ہم جتنا ذکر کریں گے رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جائیں گے. اگر ہم اکیلے یاد کریں گے ادھر بیٹھ کے رب کو، رب ادھر اکیلا یاد کرے گا. اگر ہم ادھر بندوں میں یاد کریں گے رب کو، رب فرشتوں میں ہمیں آسمان پر یاد کرے گا. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے رب کی نگاہ کرم میں کتنا رہنا ہے.
اب میں اس مسجد میں موجود ہوں، میں نے ابھی چھت نہیں دیکھا کہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہے تو میں موجود، لیکن میری نگاہ نہیں ہے۔ رب ہر جگہ موجود ہے، اگر وہ نظر کرم فرما دے تو پھر کیا ہی کہنے، نظر کرم اسی پر ہوگی جو ہر وقت اس کو یاد کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، میں اس مسجد میں موجود ہوں، مجھے نہیں پتا سیڑھیاں کتنی ہیں، جب تک میں دھیان نہ کروں، حضور ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا حاضر ہے در دولت میں گدا سرکار، توجہ فرمائیں۔ جس بندے نے رب اور اس کے رسول کی توجہ حاصل کرنی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہمہ تن گوش اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے۔ جو چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو، اس کو چاہیے دنیا میں زمین پر بیٹھ کے رب کا ذکر کرے۔ جو چاہتا ہے رب مجھے آسمان پر یاد کرے، جو چاہتا ہے رب مجھے عرش معلیٰ پر یاد کرے، جو چاہتا ہے رب مجھے فرشتوں میں یاد کرے، اس کو چاہیے کہ دنیا میں تو ہر جگہ اس کے ذکر کی محفلیں سجا کر تو بیٹھا کر۔ بات سمجھ آئے گی؟ جو چاہتا ہے کہ رب مجھے یاد کرے، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رب کو یاد کرے۔ جب وہ شخص دنیا میں رب کو یاد کرے گا، رب پھر اس کو عرش معلیٰ پر یاد کرے گا۔ تو یہ ہمیں ہر وقت اس کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک ذکر کی آگے سے مزید 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو ذکر مقبول ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے ذکر محبوب، ایک ذکر ہوتا ہے ذکر مردود۔ ذکر مقبول ہوتا ہے جو دوزخ سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ذکر مقبول ہوتا ہے جو دوزخ سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یار میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، میں جنت میں جاؤں۔ جو اس کام کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر مقبول کہا جاتا ہے۔ پھر ایک ذکر ہوتا ہے ذکر محبوب۔ اس کو ذکر محبوب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ دوزخ کا ڈر ہوتا ہے نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے، یہ صرف رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت توجہ فرما رہے ہیں نا کہ ذکر محبوب وہ ذکر ہے کہ نہ دوزخ کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ سے کیا جاتا ہے، جو دونوں قسم کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر ذکر خدا کیا جائے، وہ ذکر ذکر محبوب ہوتا ہے۔ یعنی جو ذکر نہ جنت کی لالچ نہ دوزخ کے ڈر میں کیا جائے اس کو ہم ذکر محبوب کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذکر پھر رب کی بارگاہ میں بڑا کامل ذکر ہوتا ہے، بڑا محبوب ذکر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ذکر محبوب کرتے ہیں، جو لوگ جنت اور دوزخ کی سوچ سے بالا تر ہو کے ذکر کرتے ہیں، رب ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ سوچتے ہیں تو میں ان کا دماغ بن جاتا ہوں، جب یہ بولتے ہیں تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جب یہ سنتے ہیں تو میں ان کی کان بن جاتا ہوں، جب یہ پکڑتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ چلتے ہیں تو میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ان کے بارے میں تو کوشش کرنی چاہیے ہم ہر وقت ذکر محبوب کریں۔ آپ دیکھیں اب ذکر محبوب کریں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی یار۔ ذکر مقبول کرو تو جنت مل جائے، تو ذکر محبوب بھی تو جنت ہی دلائے گا نا، صرف نیت کا فرق آ جائے گا۔ اب ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، پہاڑ پر بیٹھ کے بڑی عبادت کر رہا، بڑے کئی سال لگائے عبادت کرے۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جا اے میرے فرشتے جا، اسے کہا رب نے تیری ساری عبادت رد کر دی ہے، رب نے تیری ساری عبادت رد کر دی ہے۔ بڑا خوش ہوا، ناچنے ٹاپنے لگ پڑا۔ فرشتے نے جا کے رب کو بتایا، باری تعالیٰ وہ تو بندہ پہاڑ پر ناچنے لگ پڑا، خوشیوں سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے۔ رب نے کہا موسیٰ میرے فرشتے جا پوچھ یہ بندہ کیوں دوبارہ اتنا خوش ہو رہا ہے۔ تو پوچھا، اس نے کہا کہ قبول کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ رب کی نگاہ میں تو میں ہے ہوں کہ نہیں ہے، بس اس کی نگاہ میں آ گیا تو بس اب جنت دوزخ کا مجھے کوئی فکر نہیں۔ فرشتے نے جا کے بتایا، رب نے کہا رب کو تیرا یہ الفاظ اتنے پسند آئے، تو نے بغیر کسی لالچ کے کام کیا، صرف اس کی نگاہ کرم میں آنا تھا، تو آ تو گیا، اب تو مالک جو کرنا چاہتے کر۔ رب نے فرمایا میرے فرشتے اس کو جا کے آئے، رب نے تیری ساری عبادت کو دوبارہ قبول کر لیا۔ تو ذکر مقبول سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ ارے جو ذکر محبوب ہوتا ہے
ہمیں وہ کرنا چاہیے، نہ دوزخ کی ٹینشن نہ جنت کی لالچ، ہمیں اس سے بالا تر ہو گئے۔ رب کی رضا کی خاطر اگر ہم صرف ذکر خدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رب کرم فرمائے گا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے سب کچھ بن جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یار، یہ کیسے ہاتھ کیسے خدا بن جاتے ہیں، آنکھیں کیسے خدا بن جاتی ہیں، زبان کیسے خدا بن جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدائی صفات ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو درخت خدا تو نہیں بن گیا، یا درخت میں خدا تو نہیں آیا، بلکہ خدائی صفات اس درخت میں آئی۔ اب پانی کو ہم آگ کے اوپر رکھتے ہیں، آگ نیچے سے کھولتی ہے، تو آگ کی صفت ہوتی ہے جلا دینا، پھاڑ دینا۔ اب وہ پانی جو کھولتا رہتا ہے، اگر کھولتے ہوئے پانی کو کسی جسم پر ڈال دیا جائے تو وہ جسم بھی جل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ حالانکہ ہے تو پانی ہے، آگ تو نہیں بنا، ہے تو پانی ہے نا، پانی نے جلا دی۔ کیوں؟ پانی کے اندر آگ کی صفات آئی، جو پھر آگ کر سکتی تھی پانی نے بھی وہ کر دیا۔ اسی طرح بندہ جب رب کا ذکر کرتا ہے تو رب کی صفات اس بندے میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ ان کو پھر انعام کیا ملتا ہے جو ذکر محبوب کرتے ہیں؟ اس کی مثال ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، یہ 16واں سپارہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے، 16واں سپارہ سورہ مریم، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم نے یہ عرض کی، ہائے میں مر گئی۔ درد ذہ اتنی تھی، درد کا لیول یہ تھا، آپ سے یہ الفاظ نکلے، یہ قرآن نے بیان کیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ کہنے لگی، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بالی ہو چکی ہوتی۔ یہ جو بندہ ذکر خدا کر رہا ہے یہ وہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں مر کیوں نہیں گئی ہوتی۔ یعنی جو بندہ ذکر خدا کرتا ہے، اگر وہ بات کرے رب اس کی بات کے جواب میں خود آ جاتا ہے۔ تو رب نے آگے سے فرمایا، یہ رب کا قرآن، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ تو پھر ان کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، تو رنجیدہ نہ ہو، تیرے نیچے ہم نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا جو بندہ ذکر خدا کرتا ہو، اگر وہ کسی پریشانی میں پھنس جائے، وہ رب کے آگے ندا نہ بھی کرے، رب اس کے حال میں خود شامل حال ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ خود ایک بات کی، پریشانی کا اظہار کیا، ہائے میں مار کیوں نہیں گئی، ابھی رب کو نہیں پکارا، لیکن ذکر خدا کا انعام یہ دیا کہ بندہ بھی پریشان ہوا، رب نے مدد کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ ایک تو یہ انعام اس بندے کا کہ جو بندہ ذکر خدا کرتا ہے، رب کی رحمت جو ہے ہر وقت اس کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو دوسرا انعام کیا دیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرح بلاؤ، تم اس پر پکی ہوئی کھجوریں پاؤ گے تو وہ گریں گی، تم کھا بھی لینا، وہ پی بھی لینا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب آپ کو درد ذہ ہوئی نا، آپ روئیں، آپ چلائیں، رب نے کہا میری بندی مریم تو پریشان نہ ہو، تو نیچے دیکھ ایک ندی چل رہی ہے، اس ندی سے تو پانی پی لے۔ سائیڈ پر ایک سوکھا تنا پڑا ہوا ہے، کھجور کا تنا، سوکھا تنا، اس کے اوپر کوئی سبز پتا نہیں، اس کے اوپر کوئی سبز کلر کی کھجور نہیں، اس کے اوپر پک کر وہ کھجور ابھی براؤنی سوکھا تنا تھا۔ رب نے فرمایا مریم اس تنے کو تو ہاتھ لگا،
جب تو ہاتھ لگائے گی رب اس پتے تنے کو سر سبز و شاداب کر دے گا اور اس کے اوپر کھجورے بھی لگا دے گا، تم کھا لینا۔ سمجھا میں یہ رہا ہوں، جو بندہ ذکر خدا کرتا ہو، ایک تو جب وہ پریشانی میں آئے رب خود اس کی پریشانی کو حل کرتا ہے، دوسری بات ہے رب نے اس کو یہ کمال دیا ہوتا ہے، اگر وہ سوکھے تنے کو بھی ہاتھ لگا دے رب اس کے اوپر بھی پھل لگا دیا کرتا ہے۔ ارے جو شخص آج کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ہر وقت ذکر خدا کیا کرے، رب کی رحمت ہر وقت اس کے لیے شامل حال ہوگی۔ اگر وہ ناممکن حالات میں بھی کچھ کرنا چاہے گا رب کی رحمت سے اس کے لیے ہر معاملہ آسان ہو جایا کرے گا۔ یہ برکت ہوتی ہے ذکر خدا کی۔ جو لوگ ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں آپ دیکھیں ان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ رب کی رحمت ہر وقت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ آپ کو ایک کامن مثال سے میں سمجھاتا ہوں، کسی کی لڑائی ہو، وہ گالی دے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں بندے کو تپتے؟ کیوں بھائی؟ بولا تو لفظ ایک ہے نا، ایک لفظ ہی بولا ہے، یا اس گالی میں اتنا اثر ہے کہ تیرے دماغ کا پیرامیٹر ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ارے یہ تو گالی تھی، ارے تو رب کا نام لے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے تو رب کا نام لے اور تیرے لیے رحمت جوش میں نہ آئے؟ رب کا فرمان ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت باری ہے، میری رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، ہر تم لینے کو تو چلو رب تمہیں اپنی رحمت سے بھی نواز دے گا۔ رب کا فرمان ہے، قرآن ہے، یہ سورۃ قاف ہے، یہ 26واں سپارہ ہے۔ رب فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی شارک سے بھی زیادہ کریں گے۔ اب کسی کو ڈھونڈنا آنا چاہیے، ہم جو اوپر دیکھتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں جانا چاہیے، ہم اس کے منکر نہیں، لیکن بندے کو اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ رب کیا فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اس کے ذکر خدا میں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت شبلی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، حضرت شبلی علیہ الرحمہ آپ نے نام سنا ہوگا، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت شبلی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے، ذکر خدا کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ آپ نے ایک دن شراب پی ہوئی، رستے میں جا رہے ہیں، کیچڑ تھا، کیچڑ کے اندر آپ نے کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ لکھا، آپ نے، ہے تو شراب میں تھے، مستی چڑھی تھی، لیکن جب رب کسی سے کوئی کام لینا چاہے یا جب کسی کے نصیب کھلے ہو، آپ نے کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اوپر اللہ لکھا، آپ نے صاف کیا، اس کے اوپر خوشبو لگائی، آپ نے اس کو دیوار کے اندر رکھ دیا، رات سوئے خواب میں حضور کی زیارت ہوگی۔ کہاں شراب پینے والے، کہاں مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچے۔ رب کے محبوب نے فرمایا اے شبلی، تو نے رب کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے ہم تیری توبہ بھی قبول کرتے ہیں، ہم تیرے دل کو گناہوں سے ہٹا کر تیرے دل کو عشق مصطفیٰ میں داخل کر کے ہم تمہیں اولیاء اعظام کی سیڑھی کے اوپر بٹھا دیں گے۔ صرف کیا کیا؟ لفظ اللہ کا ادب کیا، تو رب نے ان کو نیک لوگوں کی سیڑھی میں بٹھا کر رکھ دیا۔ اور اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ نے کس نے نام سنا ہوا ہے؟ جنید بغدادی آپ بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ ذکر خدا جو ہے یہ بھی ذکر خدا ہے، اور اس کے محبوبوں کا ذکر بھی ذکر خدا ہے، اور اس کے دشمنوں کا ذلت کے ساتھ ذکر یہ بھی ذکر خدا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے پلوان بندے تھے، کسی قسم کا کوئی دین کے ساتھ تب اس وقت شروع میں تعلق نہیں تھا، یعنی عام ایک مسلمان تھے، کوئی بہت بڑے ولی نہیں تھے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی مستند بات کر رہا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ پلوان تھے، کشتیاں لڑا کرتے تھے، تو آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ زمانے کے مستند اولیاء میں آپ شمار ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے اللہ والوں کا ادب کیا۔
آپ نے نیک ہستیوں کا ادب کیا. نیک ہستیوں کا ادب بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ادب ہے. تو ایک بادشاہ نے اعلان، ساری دنیا کو پتا تھا کہ جنید بغدادی جو ہیں یہ بڑے پلوان ہیں. ایک سید بادشاہ تھے، آل رسول تھے. وہ سید بادشاہ بڑے کمزور تھے، دبلے پتلے تھے، اور ساتھ میں آپ بڑے بھوکے تھے. سید بادشاہ حضور کی جو آل چال رہی ہے، وہ جو سید خاندان تھا ان میں سے ایک گروہ، ایک فرد جو سید صاحب تھے، وہ بڑے بھوکے تھے، غربت تھی، فقر تھا، فاقے تھے، تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص جنید بغدادی کے ساتھ مقابلہ کر کے جیت جائے گا اس کو مال و اکرام سے نوازا جائے گا. اب کہاں جنید بغدادی جیسا بڑا پلوان، اور کہاں سید، اور پتلے دبلے، کوئی طاقت نہیں، کبھی زندگی میں کشتی نہیں کی. تو ان کے دل میں خیال آیا سید بادشاہ کے کہ اگر میں اس چیلنج کو میں ایکسیپٹ کر لوں تو شاید میرے فاقے ختم ہو جائیں، میرے گھر میں مال و دولت آ رہے، بھوکے ہیں بچے، چلو کوئی کھا لیں گے، کوئی ٹلے ہی لانا نا، لگ گیا تو لگ گیا. سید بادشاہ کے پاس گئے، حاکم وقت کو جا کہنے لگے کہ بھائی میں جنید کے ساتھ لڑائی کروں گا. انہوں نے کہا شاہ جی جان دو، تسی دبلے پتلے تو کتھے جنید پلوان، کتھے تسی وہ مقابلہ کرو گے. آپ نے کہا نہیں. بہرحال وقت منتخب ہو گیا، لڑائی شروع ہوئی. کہاں جنید بغدادی جیسا پلوان، اور کبھی لڑائی نہیں کی. پاس آئے، دونوں نے ایک دوسرے کی گردن پر ہاتھ ڈالا. جنید بغدادی کی گردن پر شاہ صاحب نے ہاتھ ڈالا، اور شاہ صاحب کی گردن پر جنید بغدادی کا ہاتھ. آپس میں دونوں منتخب ہو گئے. شاہ صاحب نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ جنید بغدادی تیرے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، سید و آل رسول ہوں، حضور کا نواسا ہوں میں، تو خیال کریں میں تجھ سے مال کی خاطر تجھ سے لڑ رہا ہوں. کہاں جنید بغدادی، ایتے تے محلے دا چودھری جڑا نا اپنی آکڑ نہیں ٹوٹن دیندا، تے اس زمانے دا پلوان اور بادشاہ کا منظور نظر، بادشاہ کی نگاہ میں رہنے والا بندہ. تو جب سید کے الفاظ سنے نا کہ خیال کرنا، ادھر ہی جنید بغدادی نرم ہو گئے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے 2-4 داؤ پیش کیے، اس کبھی اس کو اوپر کبھی خود نیچے. ایک وقت آیا کہ اس سید بادشاہ کو اپنے سینے پر بٹھا لیا. شور مچ گیا. بادشاہ نے کہا نہیں، یہ جنید نو غلطی لگ گئی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، جنید تو بڑا پلوان ہے، سکے شاہ صاحب ہے کی کریں گے. مقابلہ دوبارہ ہوا. آپ نے پھر یہی الفاظ کہے. تیسری مرتبہ جب مقابلہ ہوا نا، شاہ صاحب نے آخیا ویخ نہیں ہوں بادشاہ سامنے تے کار میرے فقر و فاقے نے، تو ان خیال کری. شاہ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، آ جا میرے سینے کے اوپر. جنید بغدادی نے خود شاہ صاحب کو جھوٹے داؤ پیش میں اپنے اوپر بٹھا لیا. بادشاہ نے شاہ صاحب کو انعام دیا. جنید بغدادی بھی گھر چلے گئے، سارے گھر چلے گئے. تو جنید بغدادی کے جو شگیرد تھے نا، کہا اج علاقے دے اندر تھی ساری بستی کرا چھڑیے، کتھے تھی ایڈے پلوان. تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ میں یزید نہیں تھا، میں شمر نہیں تھا، میں عمر بن سعد نہیں تھا، سید آل رسول آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑتا. یہاں تک آپ پلوان تھے. جب آپ نے اہل بیت کا ادب کیا، رات کو سوئے خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی. رات کو سوئے حضور کی زیارت ہو گئی. کہا جنید بغدادی دنیا میں تو نے میرے سید کی، تو نے میرے بیٹے کی لاج رکھی ہے، تو نے میرے بیٹے کو دنیا میں عزت سے نوازا ہے. اب جب تک قیامت آئے گی، جب تک دنیا رہے گی، تیرا نام بھی ایسی عزتوں کے ساتھ گونجتا رہے گا. دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا آج بھی تصوف کی دنیا میں جنید بغدادی کو ایک اعلیٰ مقام دیتی ہے. کیوں؟ اس کا ذکر اور اس کے پیاروں کے ساتھ محبت بھی ذکر خدا ہے. آج میں آپ کو ایک پیغام دیتا جا رہا ہوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے ایک تو ذکر خدا کریں اور علماء کرام کی عزت کریں، اولیاء اعظام کی عزت کریں. اگر کوئی شاذ و نادر اس میں سے غلط لوگ ہیں تو آپ سارا طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں. علماء کرام کا جو ادب ہے وہ اس قوم کا فرض بنتا ہے.
آج قوم کو چاہیے ہر جگہ علماء کرام کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں ہر معاملے میں کرپشن ہے, ہر تنظیم دنیا میں ڈون با ڈون جا رہی ہے, لیکن جو مسلمانوں کی تنظیم ہے دعوت اسلامی دیکھیں ہر لمحے ترقی کر رہی ہے, دین کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں ایک تو ذکر خدا کرتے رہے اور اس کے بندوں سے پیار کرتے رہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو ساری گفتگو کی سمجھ آئی ہوگی. آپ جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں دنیا کا جو کام کرنا کریں, لیکن دل کے اندر زبان سے ہر وقت ذکر خدا کرے. راہ فرماتا ہے جو بندہ ذکر خدا کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.